نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين. Thank you, Deputy Speaker Sahab. On the behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf, I warmly welcome Minister for Law from our brotherly country, Azerbaijan. And from the entire opposition, we value our relationship, and let me assure you that every Pakistani value you and your country to the core. Welcome to the Parliament of Pakistan. Deputy Speaker Sahab, بہت شکریہ آپ نے 2 سے 4 منٹ کا کہا ہے. دسمبر 1971 میں کچھ علاقے متحدہ عرب امارات جو ایک قوم نہیں تھے وہ قوم بنے، اور اس کے لیے بھی اللہ نے پاکستان کو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو چنا. متحدہ عرب امارات شیخ صاحب جو ہیں، شیخ زاید بن النہیان جو ہیں، وہ ان کو پاکستانی قوم بابا کہتی ہے. جس پشتون کے گھر میں چلے جائیں، پارا چنار میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، پاکستان کے جس شہر میں جائیں، ان کی تصویریں لوگوں نے ڈیروں اور حجروں میں لگائی ہیں. سعودی عرب کی طرح متحدہ عرب امارات ایران اور قطر کو اور بحرین کو اور کویت کو پاکستانی اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. تو میرا سب سے پہلے مدعا یہ ہے کہ کوہاٹ کے، ہنگو اور پارا چنار کے اور پورے پاکستان کے وہ پاکستانی جو ریمیٹنسز بیچتے ہیں، جو آپ کے لیے اپنا خون پسینہ قربان کر کے اس پاکستان کو سیراب کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اور محسن نقوی صاحب جو ہیں، کرکٹ کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، بنگلہ دیش سے 3را ٹیسٹ ہار رہے ہیں. تو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ذمہ داری جو ان کو دی ہے، نہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بنو جائیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اسی طرح بلوچستان، وہ گراؤنڈ پلس سے واقف نہیں ہیں. وہ ایک سوچ پہ چل رہے ہیں، اور وہ سوچ جو ہے وہ اس پارلیمان کی، پاکستان کی جمہوریت کی نفی ہے. تو میں آج آپ کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ از the need of the hour. فوراً سے پہلے یو ای کے ساتھ بات کی جائے، اور شاید کچھ لوگ پاکستان اور یو ای کے بیچ میں کچھ ایسے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہوں، اس کو ایڈریس کریں. بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک دوسری چیز، مارکہ حق کی بات کی گئی. مارکہ حق کے حوالے سے کل وزیر دفاع صاحب نے بات کی کہ ایک اپوزیشن کے ایک ممبر کو بلایا گیا تھا اور وہ نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بارے میں سہل آسر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا، میں جس پارٹی، سب سے پہلے میں اس ملک پاکستان کا ایک بیٹا ہوں، ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں. میں جب سیاست میں آیا تو میرے گھر سے 3 جنازے نکلے تھے، اور مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دے گا کہ میں پرو پاکستان ہوں یا نہیں ہوں، افواج پاکستان کی عزت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ایک فریڈم فائٹر کے بعد ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کا سپاہی ہوں جن کی زندگی پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان پہ ختم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور اس ملک کو اپنی عزت اور بنیاد سمجھتے ہیں. مارکہ حق کے لیے کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کی بورڈ واریئرز سے پاکستان کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ایمان ہے پاکستان. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ڈپٹی اسپیکر صاحب، خدا کے لیے فیڈریٹنگ یونٹس کو اون کریں، ان کو ویلیو کریں، ان کو عزت دیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا. اور رہی بات، جہاں تک بات ہے افغانستان کی، ریگولر انگیجمنٹ، آپ ان کو انگیج کریں. وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کسی طریقے سے دہشت گردی پاکستان کے اندر جو کر رہے ہیں، وہ اس پر 0 ٹالرنس ہے، لیکن آپ ان کو انگیج کریں. وہ لوگ جو آپ کے حق میں آج بھی ہیں، وہاں پہ بھی اندر گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے تھرو جرگے کو کیوں انیشیٹ نہیں کرتے؟ کیوں ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف جو وہ لائن جو
پاکستان اور ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرتی افغانستان کو، اس پر آپ قبائلی مشران کو، صوبائی حکومت کو کیوں آن بورڈ نہیں کرتے؟ 2611 کلومیٹر بارڈر، آپ ان کو انگیج کریں۔ اور وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ڈسپلن، لائلٹی، کسی ملٹری اکیڈمی میں آپ چلے جائیں، پہلی چیز کیا ہے؟ فیتھ، اس کے بعد لائلٹی۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اور ہماری پوری پارٹی پاکستان کی بنیادوں اور پاکستان کی سرحدوں کے لیے ہر حد تک لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس لیے کہنا آج مجھے پڑ رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ایمان ہے، پاکستان ہماری غیرت ہے، اور جتنا درد شہداء کو ہے، چاہے وہ آرم فورسز کے ہیں، میرے علاقے کے پورے پاکستان، وہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ ہمارا فخر، مان اور غرور ہیں، ان کی عزت اور عظمتوں کو سلام ہے۔ شکریہ۔ پارٹی کو پچ کرنا، انکلوڈنگ کسی اپنی سیاست میں مقابلہ نہ کر کے آپ ایک پارٹی کو پچ کر رہے ہیں، یہ بدنیتی ہے۔ پاکستان جتنا پی ایم ایل این کا ہے، جتنا پیپلز پارٹی کا ہے، جتنا ایم کیو ایم کا ہے، جتنا جے یو آئی کا ہے، اے این پی کا ہے، اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کا بھی پاکستان ہے۔ آئیں پاکستان کے لیے ایک ہوں، آئیں پاکستان کے تمام فیڈریٹڈ یونٹس کو ساتھ لے کے چلیں۔ آج جو ناراض ہیں ان کو گلے لگائیں۔ جنرل جنجوا کا میں بار بار ان کو کوٹ کرتا ہوں، کیا انہوں نے بلوچستان میں ایگزمپلری میجرز نہیں لیے؟ کیا وہ لوگ جو کہ دہشت گرد بنے تھے ان کو آپ نے انگیج کیا؟ ان کو شکریہ شکریہ شکریہ۔ آگے بات آپ کی بات آگے جی، مائک کھولیں، آخری بات کریں۔ باقی اداروں میں کی رول پلے کر رہے ہیں۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ لیڈر جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، ان کی بیوی اور ان کو علاج آپ نہیں دے سکتے جین ویلول کے مطابق۔ 4.5 کروڑ پاکستانی قوم کا وہ چیف منسٹر جو کہ فیڈریٹنگ یونٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہائی کورٹ اس کو اجازت دیتی ہے اور آپ اس کی تسلیل کرتے ہیں۔ ان کے عمران خان کی بہنیں، ان کو آپ زمینوں پہ اور روڈ پہ بٹھاتے ہیں، اور پھر کبھی ٹھنڈا پانی اور پتہ نہیں کیا چھوڑتے ہیں، کبھی وہ بیچاریوں کے ساتھ کیا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اس قوم کی عزت اور ناموس ہے، آئیں ایک دوسرے کو اون کریں، آئیں ایک دوسرے کو ویلیو کریں، اور یہ